أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر شعائر اللہ کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے، اور شعائر اللہ سے مراد اللہ کی نشانیاں بقول شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ شاعر سے مراد وہ امور ہے، وہ چیزیں ہیں جو ظاہر ہو، محسوس ہو اور اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کی گئی ہو، تاکہ اس کے ذریعے یا اس جگہ پہ اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کریں. تو گویا کہ ان چیزوں کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ان چیزوں کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، اور ان کے حق میں کوتاہی کرنا گویا کہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرنا ہے. اور جیسے کہ بڑے بڑے شعائر میں کتاب اللہ ہے، بیت اللہ ہے، رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام جگہیں جہاں پر خاص عبادتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ صفا مروہ، مناسک حج جہاں ادا کیے جاتے ہیں. امام راضی نے لکھا ہے کہ امام فرا نے یہ کہا کہ عربوں کے اندر پہلے یہ عام رواج تھا کہ صفا مروہ کی سعی نہیں کرتے تھے، اس کو حج کے شعائر میں سے نہیں سمجھتے تھے، اس پہ سعی نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے مناسک میں سے کسی چیز کے چھوڑنے کو تم حلال مت سمجھو، بلکہ مکمل طور پر حج کے اعمال کو کیا کرو. خیر، یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام شعائر کی حرمت کا لحاظ رکھنے کا اور تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد خصوصی چیزوں کا تذکرہ کیا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کو اللہ کا تقوی شمار کیا گیا، اللہ کے تقوی میں سے اس کو بیان کیا گیا.
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، دل کے تقوی میں سے ہے. جو بیت اللہ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا تو وہ دلوں کے تقوی کی بات ہے. اور یقیناً جس کسی نے ان شعائر اللہ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے. چاہے وہ کتاب اللہ ہو، چاہے بیت اللہ ہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. ابرہا نے بیت اللہ کے اوپر بری نظر کی، اللہ نے اس کو تہس نہس کر دیا. اور دنیا کی بہت ساری قومیں اور ان قوموں کے بہت سارے افراد جنہوں نے کتاب اللہ کا مذاق اڑایا، کتاب اللہ کی بے حرمتی کی، اللہ نے ان کو تار تار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہیں کا نہیں رہنے دیا. مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نے دیکھا تھا، فرماتے تھے کہ ایک غیر مسلم تھا جس کا نام شردانن، اس نے ایک کتاب لکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور توہین کی بات کی. تو بذل المجہود کے لکھنے والے حافظ عبد الرشید نے اس کو قتل کر دیا. اور راجپال نام کا ایک اور غیر مسلم تھا جس نے رنگیلا رسول نام کی کتاب لکھی، اس کو علم الدین نے قتل کر دیا. ہمارے نبی کے شان میں کوئی گستاخی کرے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. علم الدین کے بارے میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بیان کیا کہ جب ان کو جیل میں لے جایا گیا تو جیلر یہ بتلاتا تھا کہ رات کو کوئی آدمی ان کے پاس آتا تھا اور ان سے باتیں کرتا تھا. اب پتہ نہیں کون آتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہوگا. کہا جس دن ان کو پھانسی پہ لے جایا جا رہا تھا اس وقت وہ بہت زیادہ بے چین تھے. تو ان سے کہنے والے نے کہا کہ اتنے زیادہ بے چین کیوں؟ کہا کہ میرے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں ہے، اس لیے مجھے فکر ہے کہ جلدی ہو جائے یہ کام. تو میرے عزیزو، شاعر اللہ کے اندر گستاخی اس کو برداشت نہیں کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے عام حکم بتلا دیا، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے ادبی مت کرو، بے حرمتی مت کرو. اب یہ بے حرمتی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو احکام مقرر کیے ہیں ان احکام کے خلاف کرنا یہ بے ادبی ہے. ان کی شان کے خلاف کرنا، ان کے ساتھ جو سلوک کرنے کا حکم کیا ہے، حکم دیا ہے، اس کے خلاف کرنا یہ بے ادبی ہے. جیسے کہ حرم اور احرام کا ادب یہ مقرر کیا کہ شکار مت کرو، شکار کرنا یہ بے ادبی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے عام بات بتلائی کہ اللہ کے جتنے بھی شاعر ہیں اس کی تعظیم کرو، بے حرمتی مت کرو. دیکھیں اس کے اوپر بہت سارے احکام متفرع ہو سکتے ہیں. اب دیکھو حدیث شریف میں کیوں آیا لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، استنجا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ بھی مت کرو، قبلے کی طرف پشت بھی مت کرو. ایسے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے آدمی اپنی ہم بستری بھی بیوی سے نہیں کر سکتا. قبلے کی طرف پاؤں پھیلانا
یہ بھی بے ادبی ہے۔ پہلے عام بات بتلانے کے بعد خاص بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ شہر حرام، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، اشہر حرم کی بے حرمتی مت کرو، اس کے اندر قتال کرنا منع ہے، منع تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہدی وللہدی وللقلائد، اور تم ہدی کی بے حرمتی مت کرو۔ واحدی نے لکھا ہے کہ ہدی سے مراد ما اہدی الی بیت اللہ من ناقۃ او بقرۃ او شاۃ۔ ہدی وہ جانور کہلاتا ہے جو بیت اللہ کی طرف ہدیہ کیا گیا ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے گائے ہو، چاہے بیل ہو، چاہے بکرا ہو۔ اصل میں ابھی تو وہاں پہ جانور ملتے ہیں اور جانور خریدے جاتے ہیں، حج میں جانے والا وہیں سے خرید کے ذبح کر دیتا ہے، لیکن ایک زمانے میں جانوروں کو بھی ساتھ لے جایا جاتا تھا، اور ان جانوروں کے اوپر کچھ نشانیاں بھی کر دی جاتی تھی تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ یہ جانور کہاں جا رہا ہے اور کس کام کے لیے ہے۔ تفسیر مواہب الرحمن میں لکھا ہے کہ ہدی پہ اشعار کیا جاتا تھا، داردار چیز سے جانور کے کوہان کے اوپر، جیسے اونٹ ہے، خاص طور پر یہ اونٹ، اس کے کوہان کندھے کے اوپر جو اٹھا ہوا حصہ ہے اس پہ تھوڑا سا چونک کر کے کچھ خون بہہ جاتا، اس پر نشانی جیسے لگ جاتی کہ یہ اونٹ ہدی کا ہے، اس سے کوئی تعرض نہ کرے۔ یہ اونٹ کے ساتھ اور بیل کے ساتھ، گائے کے ساتھ یہ کرنا سنت ہے، بکری میں یہ چیز نہیں ہوگی، لیکن اس میں اتنا مبالغہ نہ کیا جائے کہ جانور کو تکلیف پہنچ جائے۔ تو اس ہدی کے جانور کی تعظیم کرنا کہا ضروری ہے۔ وللقلائد، اور قلائد اصل میں جمع ہے قلادہ کی۔ قلادہ اس ہار کو کہتے ہیں، عورتیں جو گلے میں ہار پہنتی ہیں اس کو قلادہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ جانور کے گلے میں، اونٹ کے گلے میں کوئی چیز باندھ دی جاتی تھی، جیسے کہ کوئی جوتا باندھ دیا یا کوئی چیز باندھ دی جس سے نشانی ہو جاوے کہ بھئی یہ جانور جا رہا ہے۔ ہدی کے جانور کے گلے میں جوتی وغیرہ لٹکا دیتے تھے اس زمانے کے اندر۔ علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ ہدی کا جانور سمجھ کر اس سے تعرض نہ کیا جائے اور دیکھنے والوں کو اس جیسے عمل کی ترغیب بھی ہو۔ قرآن کریم میں ان چیزوں کی تعظیم اور حرمت کا حکم کو باقی رکھا ہے۔ دیکھیے یہاں ایک بہت ہی اہم مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، جو آج کے زمانے کے اندر اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ علم والا سمجھ کر کسی کی تعظیم کو دیکھ کر کہتے ہیں ہذا بدعہ، ہذی بدعہ، ہذی بدعہ۔ اب دیکھو اس جانور کی تعظیم کرنے کا حکم ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی بے حرمتی کو منع کیا جو بیت اللہ کا ارادہ کر کے آئے ہیں۔ وَلَا آمِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، اور مت حلال کر لو ان لوگوں کو جو بیت الحرام کا قصد کرنے والے ہیں، بیت اللہ کا قصد کر کے جو احرام باندھ کے آئے ہیں، ان سے لڑنا جھگڑنا منع ہے۔ ان ساری باتوں سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ چیزیں متبرک ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں یا تو ذبح ہونے والے ہیں یا اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔
تو تبرکات کی تعظیم یہاں سے نکل رہی ہے. آج ان تبرکات کو ختم کیا جا رہا ہے. جو حضرات جاتے ہیں حج کے اندر، اور مجھے بھی سابقہ پڑا اس طرح کا کہ میوزیم کے اندر گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی جو چیزیں تھیں اس کو بہت معمولی طریقے سے بیان کر رہے تھے، اور ابھی جدید کچھ سال کے پہلے کی جو چیزیں تھیں اس کو بہت عظمت سے بیان کر رہے. میں نے کہا کہ بھئی دیکھو، ہمارے نزدیک تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی پرانی جو چیزیں وہ زیادہ قابل احترام ہے. یہ ساری چیزیں بھی احترام کے لائق ہے اس لیے کہ اس کا تعلق بیت اللہ سے، لیکن آپ اس کو بھی تعظیم کے ساتھ بیان کرو. اس آیت سے بات معلوم ہو رہی ہے اشارے سے، جس کو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی نور اللہ مرکزہ نے مسائل السلوک میں لکھا کہ تبرکات کی تعظیم ثابت ہو رہی ہے ملابست کی وجہ سے، اللہ سے ایک تعلق کی بنیاد پر. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم کی حرمت کو، اور دوسرا ہدی کو، تیسرا قلائد کو، اور چوتھے نمبر پہ بیت اللہ کا جو ارادہ کرنے والے ہیں ان کو، کہ ان سب کی حرمت کو باقی رکھو، بے ادبی مت کرو. اب یہاں پہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اشہر حرم، حرمت والے مہینوں کے اندر جو حرمت تھی وہ اب باقی ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سے یہاں پہ مفسر حسن نے تو یہ لکھا ہے کہ بیت اللہ کا ارادہ کرنے والے جن لوگوں کی بے حرمتی کو منع کیا گیا وہ مشرکین تھے، اس زمانے کے شرک کرنے والے تھے، اور اب تو منع کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ایمان والو، یقیناً شرک کرنے والے نجس ہیں، لہذا اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ ہو وہ لوگ. ان کے لیے تو منع کر دیا گیا. اس لیے امام رازی نے لکھا ہے، اسی طرح سے تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ ان مہینوں کے اندر ابتدا بالقتال منع ہے، شروعات لڑائی کی نہیں کرنی چاہیے، اور محارم کے اجتناب کی تاکید ہے، جیسے کہ اور بھی آیتوں سے ثابت ہو رہا ہے. اور حدیث شریف بھی بخاری شریف کی ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی نقل کی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ زمانہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس دن جو تاریخ تھی اور آج جو تاریخ ہے، کہا کہ بس اس ترتیب پر آ گیا ہے. مہینے 12 مہینے کا ہوگا، اس میں 4 حرمت کے ہوں گے، 3 کنٹینیو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہوں گے، اور رجب مضر ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں ہے. تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی حرمت باقی ہے. لیکن بہت سارے علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، پہلے تھا لیکن اب اس حکم کو دوسری آیت کے پیش نظر اس کو کینسل کر دیا گیا. ابن کثیر نے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ اس آیت کو بیان کیا ہے، اسی آیت سے دلیل پکڑی ہے. اور مشرکین کا تو اب تو مسجد حرام کے آنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، قریب ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے. اسی لیے امام شعبی نے
سورہ مائدہ کی اس آیت کو منسوخ قرار دیا، اور بہت سارے مفسرین نے کہا کہ یہ آیت ایک زمانے تک اس پر عمل رہا، لیکن بعد میں چل کر اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ ایک سوال ہوتا ہے یہاں پہ، کیونکہ غیروں کی طرف سے بھی اس طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ میں جب نیوزی لینڈ میں تھا اس وقت ماؤنٹ روسکل میں ایک گورا آتا تھا، تو اس نے مجھے یہی سوال کیا کہ کینسلیشن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھئی کینسلیشن، جو ہمارا کینسلیشن ہوتا ہے اس کی بنیاد الگ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کینسلیشن آتا ہے اس کی بنیاد الگ ہوتی ہے۔ ہمارا کینسلیشن ہوتا ہے وہ تو ہمارے فہم کی کمی یا ہمارے پلان کی کمی، اسباب کی کمی، اس کے لیے کینسلیشن ہوتا ہے ہمارا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک زمانہ دیا، اور بعض احکام کو بعض زمانے کے ساتھ خاص رکھا۔ وہ زمانہ ختم تو وہ حکم بھی ختم، جیسے کہ انبیاء کرام کی نبوتوں کا زمانہ رہا کہ ان کو نبی تو مانیں گے، لیکن ان کی اب ان کے احکام پہ چلا نہیں جائے گا۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث ہونے کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی، یہی شریعت چلے گی، قیامت تک چلے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نظام رکھا تھا کہ اتنے زمانے تک اتنے نبیوں کو میں رکھوں گا، اور آخر میں یہ نبی، ہمارے آخری نبی آئیں گے اور وہ قیامت تک چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس میں بھی امتحان ہے ان لوگوں کا کہ جو ایک طریقے پر چل رہے تھے اور پھر ان کو دوسرے طریقے پہ آنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ چلتے بھی ہے کہ نہیں؟ اس لیے تو ان کو دوہرا اجر ملتا ہے، جیسے کہ سورہ قصص میں یہ بات گزری ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے بے ادبی کو منع کیا ہے اشہر حرم میں، اسی طرح سے حدی کے ساتھ، اسی قلائد کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ جو بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں۔ کیوں قصد کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ فضلا من ربهم ورضوانا، اس حال میں کہ وہ لوگ اپنے رب کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ارادہ جو بیت اللہ کا ہوتا ہے، بیت اللہ جانے کا، اس کا ایک مقصد تو یہ کہ اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ ایک ہے فضلا من اللہ، فضلا من ربہم، اپنے رب کے فضل کو تلاش کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے فضل؟ تو جیسے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا رزق یہ اللہ کا فضل ہے، اور رضوان یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے۔ اور بعض حضرات نے فضل سے مراد تجارت میں نفع، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ماوردی نے نقل کیا ہے کہ تجارت میں نفع۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حج میں جاوے تو تجارت نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ تجارت کو مقصد بنا کر نہیں جانا چاہیے، مقصد تو حج ہی کو کرنا ہے، لیکن اگر کوئی موقع مل گیا تو پھر تجارت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کما سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے سپارے کے اندر الحج اشہر معلومات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ لہذا تجارت مطلقاً حرام نہیں ہے اور منع نہیں ہے۔ مقصد بنا کے نہ جائے، آدمی اپنے اعمال میں لگا رہے اور موقع ملے تو تجارت بھی کرے، اس کو تو اللہ نے فضل قرار دیا ہے۔ اور ایک مطلب ہے فضل کا اللہ تعالیٰ کا بدلہ،
اجر و ثواب یہ بھی فضل کے اندر داخل ہے، جس کو ماوردی نے مجاہد کے حوالے سے نقل کیا۔ اور رضوان سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ جیسے کہ مفسر حسن نے نقل کیا کہ بیت اللہ کا ارادہ کرنے والے جن سے تعرض کرنے کو منع کیا گیا وہ لوگ شرک کرنے والے مشرکین تھے، تو وہ لوگ کیسے اللہ کی رضامندی تلاش کریں گے؟ اس کا جواب مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے مفسرین نے یہ دیا کہ ان کے زعم کے اعتبار سے، ان کے ارادے کے اعتبار سے کہ وہ تو خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اب ان کا طریقہ غلط ہے تو وہ غلط طریقہ ہے ان کا۔ لیکن یہاں ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے کوئی طریقہ اپناتا ہے تو پھر اس کے بارے میں ہمیں اتنی زیادہ چیمی گوئیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی کچھ رعایت کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو صحیح سمجھ لیں گے یا اس کے اس غلط کام میں ہم مدد کریں گے، یہ نہیں، لیکن تھوڑی کچھ رعایت کی جائے گی۔ دیکھو یہاں پہ ان سے تعرض نہ کرنے کو حکم دیا کہ طریقہ ان کا غلط ہے، ارادہ تو ان کو اللہ کو راضی کرنے کا ہے، تو تھوڑی ان کی رعایت ہوگی، یہ نہیں کہ ان کا ہم پورا سپورٹ کر دیں گے۔ ہمیں دین کے معاملے میں اتباع کرنا ہے، جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہوگی اس کو ہم کریں گے اور کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے، لیکن جو نہیں ہے نہ اس کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ ایک اور بات یہاں پہ معلوم ہو رہی ہے جس کو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ یبتغون فضلا من ربہم، اپنے رب کے فضل کو تلاش کرتے ہیں۔ ان کا رب کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ہی رب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا، جتنے بھی عالم ہے سب کا رب ہے۔ یہاں پہ اللہ کی وسعت، رحمت کی وسعت معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یبتغون فضلا من ربہم، اپنے رب کے فضل کو تلاش کرتے ہیں۔ تو ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی، سب کا رب اللہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا ہے کہ میری عبادت اس طرح سے کرو، یہ کرو، وہ نہ کرو، اس کے مطابق اللہ کا فیصلہ ہوگا، جو بھی ہوگا۔ جو مانے گا اس کو جنت دے گا، نہیں مانے گا اس کو اللہ دوسرا ٹھکانہ دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا رب بتلایا، مسلمانوں کا ہی رب نہیں بلکہ رب العالمین ہے۔ قرآن مجید کو الحمدللہ رب المسلمین نہیں کہا کہ تمام تعریفیں مسلمانوں کے رب کے لیے، رب العالمین، وہ تو ہے، سارے عالموں کا رب ہے۔ اب کوئی نہیں مانتا تو وہ اس کی بدقسمتی ہے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ لوگ اپنے رب کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اور رضامندی کو تلاش کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے چونکہ اوپر ایک بات بیان فرمائی تھی کہ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے، اب وہ احرام جب ختم ہو گیا ہے تو اجازت دے رہے ہیں کہ اب تم شکار کر سکتے ہو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جس وقت تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کیا کرو، شکار کر سکتے ہیں۔ یہاں حکم یہ واجب، دیکھو قرآن مجید میں جو حکم ہوتا ہے وہ اکثر و بیشتر ضروری ہونے کے معنی میں ہوتا ہے، کمپلسری کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ نہیں ہے کہ جب تم احرام سے عمرہ کر چکے، حج کر چکے تو جاؤ اب شکار کے لیے جاؤ، نہیں، ضروری نہیں، لیکن اب آپ کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم کر سکتے ہو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، آپ کے لیے جائز ہے
احرام سے پہلے شکار حلال تھا، جائز تھا، احرام کی وجہ سے ممنوع ہوا، اب حکم ہوا کہ شکار کرو، تو پہلا جو حکم تھا وہ حکم دوبارہ آ جائے گا کہ جائز ہے. تو ممانعت سے پہلے جس صفت پر حکم تھا اسی صفت پر حکم باقی رہے گا. جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تم کو پہلے قبر کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اب کرو. یہاں پہ ایک بہت ہی قیمتی بات حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے بیان کی، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شکار کو جیسے ناجائز سمجھتے ہیں، ارے یہ تو بیکار چیز ہے، جیسے گناہ کر رہا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے اللہ تعالی کی پاکیزہ چیزیں، اچھی اچھی چیزیں جو حلال ہیں ان کو بھی اپنے لیے ایسا سمجھ لیا کہ نہیں یہ تو بزرگی کے خلاف ہے. اچھے کپڑے پہننا، اچھے گھر میں رہنا، اچھی چیز کھانا، تو شریعت میں یہ نہیں ہے. زہد کے اندر بہت زیادہ شدت کرنے والوں نے یا تو عقیدتاً یا عملاً اس کو چھوڑ رکھا ہے. اس آیت سے پتا چلا کہ شکار جو جائز تھا وہ اب بھی جائز ہے اور کر سکتے ہیں، کیجئے، منع نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور تم لوگوں کو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تم لوگوں کو کسی قوم کی دشمنی اس بات کے اوپر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان پر ظلم کرو، اس لیے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا. لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم، اس کا شان نزول تو گزشتہ کل میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ سن ہجری 6 کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور مکہ مکرمہ سے 9 مائل کی دوری کے اوپر مکہ والوں نے روکا کہ کیسے عمرہ کریں گے، روک دیا، نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا معلوم کرنے. یہ بات کسی نے پھیلا دی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا. حضور نے اس وقت بیعت لی صحابہ سے، بیعت رضوان، وہاں صلح حدیبیہ پھر ہوئی. یہ سن ہجری 6 کے اندر ہوا ہے. اب سن ہجری 8 کے اندر مکہ فتح ہوتا ہے، رمضان کی 20 تاریخ کو تقریباً. تو صحابہ کرام نے، جیسے کہ ایک آدمی جو پہلے حتیم بن ہند صحابہ کے اونٹوں کو لے کر چلا گیا تھا، اپنے اسلام کا جیسے اظہار کیا، لیکن وہ تو مرتد ہو گیا تھا، اور اپنے ساتھ جانوروں کو لایا تھا. یہ واقعہ بھی میں نے نقل کیا تھا کل. اور دوسری بات یہ بھی نقل کی تھی کہ صلح حدیبیہ کے وقت ان لوگوں نے روکا تھا، تو اب ان کو روکا جائے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات کے اوپر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان پر ظلم و زیادتی کرو، اس لیے کہ تم کو ان لوگوں نے مسجد حرام سے روکا تھا. اصل میں اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ظلم تو دشمن کے ساتھ بھی گوارا نہیں ہے. ظلم دشمن کے ساتھ بھی صحیح نہیں.
مولانا کاندھلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دستور العمل بتلایا ہے دشمنی کا. کسی سے دشمنی کرو تو وہ دشمنی کس حد تک ہوگی؟ کہا اس میں بے انصافی نہیں چلے گی، بے انصافی نہیں چلے گی. آپ کو کسی کے ساتھ اگر ڈیفرنسز ہے، اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو اس کو آپ کو صحیح کہنا پڑے گا. وہ چونکہ آپ کا مخالف ہے اس لیے اس کی بات غلط، یہ غلط بات ہے، اسلام یہ نہیں کہتا. یہاں پہ مسجد حرام سے ایک دفعہ سن ہجری 6 میں روک دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو ان لوگوں کی دشمنی جو تمہارے ساتھ ہے، تم کو روکا تھا، اس وجہ سے تم بھی ان کو روک دو. کہا ایسا نہیں چلے گا، تم ان کے اوپر ظلم و زیادتی کر دو، یہ نہیں چلے گی. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ارشاد ہے کہ العداوۃ شغل، شاید وہی اسد اللہ سے شاید وہی مراد ہے. صاحب روح البیان نے ومن کلمات اسد اللہ کرم اللہ وجہ العداوۃ شغل، کہا دشمنی ایک قسم کا مشغلہ ہے، کام ہے. کیا مطلب؟ من اشتغل بالعداوۃ ينتقل عن الاشتغال بالامور المفیدۃ النافعہ، جو آدمی دشمنی میں مشغول رہے گا وہ آدمی کام کے جو نفع کے کام ہے اس سے دور رہ جائے گا، نفع کے کاموں سے دور رہے گا، منقطع الگ ہو جائے گا. اس لیے کہ قلب کے اندر، اپنے دل کے اندر دو چیزیں سما نہیں سکتی. دو کام، دیکھو آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو آپ کو لگن چاہیے اس کام کی. تو آپ کے دل کے اندر کسی کی دشمنی ہے تو دشمنی کے لیے کچھ اور الگ لگن چاہیے. تو دو الگ الگ لگن، دو الگ الگ مشغولیاں دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے جس کو حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ کے خاطر بھی اگر تمہیں کسی کے ساتھ دشمنی ہے، وہاں بھی حدود شرعیہ سے حد تجاوزی جائز نہیں ہے. جن کے ساتھ آپ کو بغض ہے، جو مبغوض ہیں، ان کے ساتھ آپ بے انصافی نہیں کر سکتے. اپنا آدمی سوچ کر کہ ہمارا آدمی ہے، غلط کیا ہے وہ بھی صحیح، اور اگر دوسری پارٹی کا ہے اس نے صحیح کہا ہے وہ بھی غلط. آج ایسا ہی دنیا میں ہو رہا ہے، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں اپوزیشن کے اندر جو بیٹھتے ہیں، وہ سامنے والے نے صحیح کیا ہو پھر بھی یہ کہتے کہ نہیں غلط ہے، ہم اس کا اپوز کرتے ہیں. وہ اگر صحیح اسکیم لائے گا تب بھی اس کو کہیں گے کہ نہیں. اس کی وجہ سے دنیا کی پبلک کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں نفس پرستی، اسی کو کہتے ہیں حب جاہ. آپ سوچئے اس مقام کے اوپر کہ اسلام ظلم کا انتقام ظلم سے لینا نہیں چاہتا، بلکہ ظلم کے بدلے میں انصاف کرنا اور انصاف پر قائم رہنا سکھاتا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ عدل و انصاف میں دوست و دشمن سب برابر ہونے چاہیے. تمہارا دشمن کیسا ہی سخت ہو، اس نے تمہیں کیسی ہی ایذا نہ پہنچائی ہو، اس کے معاملے میں انصاف ہی کرنا تمہارا فرض ہے. شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمن آرا ہم نہ کردند تنگ، ترا کے میسر شود ای مقام کہ ترا با دوستانت خلاف است و جنگ. میں نے سنا ہے کہ اللہ والوں نے دشمنوں کے دلوں کو بھی ناراض نہیں کیا. تجھے وہ مقام رفیع کیسے مل سکتا ہے جبکہ تجھے تو اپنے دوستوں سے دشمنی ہے، دوستوں ہی کے ساتھ دشمنی. اللہ معاف کرے، آج کی دوستی بھی اللہ رحم فرمائے کتنی ملاوٹ والی ہوتی ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ دشمن کی دشمنی کی وجہ سے بھی انصاف کا دامن چھوٹنا نہیں چاہیے. دل کے اندر کینہ ہو تو میرے عزیز ہو، وہ سینہ کس کام کا جس سینے میں کینہ ہو. دلم خان اے مہر یارست و بس، ازامین گنجت دروں کینے کس. میرا دل تو
اللہ کی مہربانی کا گھر ہے، اللہ کی محبت کا گھر ہے، بس اس وجہ سے اس میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں سما سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ظلم کر دو اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ مولانا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہاں پہلے دشمنی کا طریقہ بتایا تھا، دشمنی کے اندر دستور عمل کیا ہونا چاہیے، یہاں دوستی کا دستور العمل بتلایا جائے کہ دوستی میں کیا کرنا چاہیے۔ کیا ترجمہ ہے؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، بھلائی کے کام پر اور تقوی کی بات کے اوپر مدد کرو آپس میں ایک دوسرے کی، اور گناہ اور سرکشی کے کام پر آپس میں مدد مت کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم آپس میں مدد کرو بر و تقوی پر۔ بر کہتے ہیں نیکی کو۔ بر کی تعریف میں بہت ساری باتیں علماء کرام نے لکھی ہے کہ بر سے کیا مراد ہے۔ بر کے مقابلے میں اسم آتا ہے اور تقوی کے مقابلے میں عدوان ہے۔ یہاں پہ بر کے مقابلے میں اسم آیا اور تقوی کے مقابلے میں عدوان آیا ہے۔ بر بھلائی کے کام پر، تو بر سے کیا مراد؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اس سے مراد جس کا تجھ کو حکم دیا گیا ہے، کتاب و سنت میں تجھے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ بر ہے، جس کے اندر بقول ابن عطیہ کے کہ اس میں واجب مستحب ساری چیزیں آ گئی، اور تقوی جس چیز سے تم کو روکا گیا ہے۔ بر و تقوی کے اوپر آپس میں مدد کرو، اور اسم سے مراد کفر ہے اور عدوان سے مراد ظلم ہے۔ شیخ سہل رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ بر ایمان ہے اور تقوی سنت ہے، اور اسم کفر ہے اور عدوان معاصی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بر اور اسم کے بارے میں کہ بر کس کو کہتے ہیں، اور اسم کے معنی گناہ، بر کے معنی نیکی، تو کہا بر کس کو کہتے ہیں، اسم کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، بھلائی جو ہے وہ اچھے اخلاق ہے، والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور اسم یہ ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکے، آدمی کوئی گناہ کا یا غلط کام کرنے جاتا ہے تو دل کے اندر کھٹکتا ہے کہ یہ کرنا نہیں چاہیے، غلط ہو رہا ہے، اور آدمی غلط کو کرنے کے وقت یہ سوچتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا، وہ ناپسند کرتا ہے کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو، کہ یہ اسم ہے، یہ گناہ ہے۔ تو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے بھلائی کے کام پر اور تقوی کے کام پر، اور گناہ اور سرکشی کے کام میں مدد نہیں کرنا ہے۔ دیکھو دو باتیں، تعاون کرنا کس میں ہے اس کو پہلے بیان کیا، اور جو نہیں کرنا ہے اس کو بعد میں بیان کیا۔ اصل میں ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے صفائی ہوتی ہے پھر چمکاہٹ ہوتی ہے، پہلے صفائی کرتے ہیں پھر اس کو چمکاتے ہیں۔ یہاں پر پہلے چمک کو بیان کر دیا ہے اور بعد میں صفائی کو بیان کیا ہے، کیونکہ اصل مقصد یہی ہے، بر و تقوی اصل وہی ہے، اس لیے اس کو پہلے بیان کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بر و تقوی ہے، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مقدمات کو بھی مقاصد کا حکم دیا جاتا ہے۔ مشائخ کے یہاں پہلے تخلیہ کو مقدم کیا جاتا ہے، بعد میں تحلیہ ہوتا ہے۔ یہ تربیت کی باتیں ہیں، سلوک کی باتیں ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر بڑی قیمتی بات بیان فرمائی کہ قرآن حکیم نے ایک ایسے اصول اور بنیادی مسئلے کے متعلق
حکیمانہ فیصلہ دیا ہے جو پورے نظام عالم کی روح ہے، جس پر انسان کی ہر صلاح و فلاح بلکہ اس کی زندگی اور بقا موقوف ہے، وہ مسئلہ ہے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اس آیت میں کہ تم مسلمانوں بھائیوں کی مدد کرو اور غیروں کے ساتھ مت کرو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ مسلمانوں کی مدد اگر کریں گے تو اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ کہا نیکی اور خدا ترسی، اس کو تعاون کی بنیاد بنائی جائے گی، نیکی کی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان بھائی بھی اگر حق کے خلاف ہو یا ظلم و زیادتی کی طرف جا رہا ہو، وہ ناحق ہو، تو اس کی مدد کرنا جائز نہیں ہے، اس کی مدد مت کرو، بلکہ کوشش کرو کہ ناحق اور ظلم سے اس کا ہاتھ روکو۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک روایت نقل کی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت انس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، امام بخاری، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ قیل یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ھذا نصرتہ مظلوما فکیف انصرہ اذا کان ظالما، کہا یہ اگر مظلوم ہے ہمارا بھائی تو اس کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو اس کی کیسے مدد کریں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحجزہ وتمنعہ من الظلم فذلک نصرہ، تو اس کو روک لے اور منع کر دے ظلم سے، یہ اس کی مدد ہے، یہ اس کی مدد ہے، یہ ہے مدد کرنا نیکی کے کام پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر مسلمانوں کے تعاون کی بنیاد کیا ہونی چاہیے اس کو بیان کیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ صرف مسلمان کی مدد کرو اور ان کی مدد مت کرو۔ یہی اسلامی تعلیم ہے جس نے ملت کے ہر فرد کو انصاف، ہمدردی، خوش خلقی پھیلانے کے لیے ایک داعی بنا کر کھڑا کر دیا۔ آج پوری دنیا ایک جہنم بنی ہوئی ہے، کیوں؟ جرائم کی کثرت ہے، چوری، ڈاکہ زنی، فواحش، قتل و غارت گری کی فراوانی ہر جگہ، ہر ملک روز بروز زیادہ تر ہوتی جا رہی ہے، اور قانونی مشنریہ جو ہے اس کے انسداد سے عاجز ہے، اس کو اسٹاپ نہیں کر پا رہی ہے۔ اس کی دو وجہ ہے، پوری دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہو رہی ہے، ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ دو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومتیں قرآنی نظام سے دور ہیں، حکومتیں قرآنی نظام سے دور ہیں، ان کے جو ارباب اقتدار ہے، جو بڑے ان کے سربراہ لوگ ہیں، ان کی زندگی میں بر و تقوی کا نام نہیں ہے، تو پھر دوسروں کو کیسے سمجھائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے، دوسری وجہ کہ عوام نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کرائم کو اسٹاپ کرنے کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ عوام نے یہ سمجھ لیا کہ صرف حکومت کا کام ہے، اور حکومت کرتی کیا ہے؟ جو جرائم پیشہ ہوتے ہیں ان کے جرم کے اوپر پردہ ڈالتے رہتے ہیں۔ دیکھیں میرے عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی اور ابن ماجہ کے یحییٰ ابن وثاق کے حوالے سے کہ ایک آدمی، صحابہ کرام میں سے ایک آدمی نقل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والا جو لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، یہ اجر کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے اس آدمی سے بڑھا ہوا ہے جو لوگوں سے نہ ملتا ہے نہ لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ ملنا بھی ہوگا،
لوگوں کو سمجھانا بھی پڑے گا، گالیاں بھی پڑے گی، صحیح بات کہو گے تب بھی گالیاں پڑے گی، بے قصور ہوں گے تب بھی گالیاں پڑے گی۔ کہا اس کا اجر زیادہ ہے۔ لوگ کوئی یہ سوچ کر کہ کیا مصیبت لوگوں کے ساتھ مڑ مارنے کا، ان کے ساتھ ملے تو کون سی اچھائی ہم کو ملتی ہے۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا کرنے والے کی طرح ہے۔ تو یہ اسلامی تعلیم ہے جس نے ہم لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ آپ کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، ظلم کرنے والے کو بھی روکنا ہے اور مظلوم کی بھی مدد کرنی ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، میرے عزیزو یہ ایک بہت بڑا اصول ہے، بھلائی کے کام پر مدد کرو، برائی کے کام پر مدد مت کرو۔ اسی لیے احادیث میں آیا کہ شراب پینے والا تو مجرم ہے، شراب نچوڑنے والا بھی مجرم ہے، شراب کی پیالی لے کر آنے والا بھی مجرم ہے، شراب کو سپلائی کرنے والا بھی مجرم ہے، سود کھانے والا، سود دینے والا، لینے والا دونوں گنہگار ہیں، لیکن اس کا گواہ بننے والا بھی گنہگار ہے، اس کو لکھنے والا بھی گنہگار ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گناہ کے کام میں مدد کر رہے ہیں۔ خیر، یہاں کے انشاءاللہ آئندہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے اور عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب